اب آپ کے ذوق کے لیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت تقریر دیتا ہوں نائت بی سے محمد ارسلان، نائت بی سے محمد ارسلان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے سوئے ہوئے شیروں کو جگانا اقبال کا اس قوم پہ احسان بہت ہے۔ صدر ذی وقار اور معزز سامعین، میرا آج کا موضوع سخن ہے لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صدر ذی وقار، واقعہ معراج، ہر کوئی چہ مگویا میں مصروف، کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ، کسی نے دیوانے کا خواب کہا تو کسی نے جھٹلا دیا، لیکن جب مرد مجاہد صداقت کے پیکر انصاف پسند اور شجاعت کے علمدار نے یہ سنا تو کہا کہ یہ سچ ہے اور صدیق کا لقب پایا، اور زمانے نے دیکھا دنیا کی امامت کرتے ہوئے وقت کے خلیفہ ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا کرتا کیسے بن گیا تو انصاف پسند حکمران نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور عوام کو عدالت کا جواب دیا، اور پھر آسمان کی رفعتوں نے اس مرد مجاہد کو دنیا کی امامت کرتے ہوئے دیکھا۔ عثمان کی شرافت اور تقوی اپنی مثال آپ ہیں۔ مارکہ حق و باطل میں دشمن نے چہرے پہ تھوک دیا تو معاف کر دیا کہ اب یہ میرا ذاتی معاملہ بن گیا ہے۔ حیدر کرار شیر خدا نے دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دیا۔ صدر ذی وقار، اقبال کے خواب کو دیوانے کا خواب کہا گیا، لیکن رہبر ملت بہادر مجاہد قائد اعظم محمد علی جناح نے اسے سچ ثابت کر دیا، اور پھر دنیا نے اس کی امامت اور جرأت کو سلام کیا۔ تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے سبق پھر پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ صدر ذی وقار، اقبال خیالی دنیا میں رہنے والے انسان نہیں تھے۔ آپ نے کھلی آنکھ اور جاگتے ذہن سے ایک ایسا خواب دیکھا جس کی تعبیر کے بعد ہم اپنے آپ کو ایک آزاد قوم کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ صدر ذی وقار، اقبال اپنے جوانوں کو شاہین کا نام دیتے ہیں، جو اپنی ہمت اور بہادری میں اپنی مثال آپ ہیں، جو پرندوں کی دنیا کا شہنشاہ ہے۔ صدر ذی وقار، ایک مرتبہ ایک شخص جس کا نام معارہ تھا، اس نے قسم کھائی کہ وہ کبھی گوشت نہیں کھائے گا، مگر ایک بار اس کے سامنے تیتر کا بھنا ہوا گوشت رکھا گیا کہ شاید اب اس کی قسم ٹوٹ جائے، مگر جب اس نے اس گوشت کی طرف دیکھا تو اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیچارے پرندے، تیرا قصور صرف اتنا ہے کہ تو شاہین نہ بن سکا، اس لیے تو اس حال کو پہنچا۔ صدر ذی وقار، آج کا جوان بھی تو شاہین ہے، مگر یہ کیسا شاہین ہے جو آسمان کی رفعتوں تک تو پہنچا مگر قوت بازو سے نہیں بلکہ ہیروین کی پڑیا سے۔ صدر ذی وقار، یہ شاہین ہمت اور جوان مردی کا پیکر تو ہے مگر صرف تخریبی کاموں میں۔ صدر ذی وقار، یہ شاہین رشوتوں اور سفارشوں کی بے ساخیوں سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اٹھتا ہے تو ہواؤں کی بے ساخیانہ ڈھونڈ، توہین زندگی ہے سہاروں کی زندگی۔ صدر ذی وقار، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ رہا ہے کہ کمزور اور بزدل لوگ موت سے نہیں بچ سکتے، زندگی صرف بہادروں اور چیالوں کے حصے میں آتی ہے۔ یہاں آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ نہیں آ سکتا، یہاں قلب میں سوز روح میں احساس نہیں، یہاں مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے۔ صدر ذی وقار، بقول اقبال، ان مشکلات سے حیات جاوداں صرف وہی پائے گا جو جوان مردی اور بہادری کی داستانیں رقم کرے گا، جس کی نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جا پر سوز ہوگی، جو حق گوئی اور پھر باقی کا پیکر ہوگا، ہزار خوف کے باوجود جس کی زبان دل کی رفیق ہوگی۔ آئیے اس دن کے موقع پر اپنے من میں ڈوب کر زندگی کا سوراخ پانے کی کوشش کریں، صداقت، عدالت اور شجاعت کا سبق پڑھتے ہوئے امامت کا فریضہ سر انجام دیں۔ آئیے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر کے تہر میں اسم محمد سے اجالا کر دیں۔ اسی لیے اے اقبال کے شاہینوں، اے ماضی کے شگوفوں، اے حال کی بہاروں، اے مستقبل کے طوفانوں، سنو سنو اقبال کے بات سنو، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق اور مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ والسلام۔